بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے اسلامک سالو کوسچن کو پیارے دیکھنے والے خیریت سے ہوں گے۔ یہ ویڈیو اسلامک سوالات پر مبنی ہے۔ امید ہے آپ کو پسند آئے گی۔ تو شروع کرتے ہیں۔ سوال ہے وہ کیا ہے جس کو ہم اندھیرے میں تو دیکھ سکتے ہیں لیکن روشنی میں نہیں؟ جواب ہے اندھیرا۔ سوال ہے سب سے پہلے زمین پر کس انسان کی قبر بنائی گئی؟ جواب ہے حابیل کی۔ کس نبی نے تابوت آدم علیہ السلام کو دوبارہ دفن کیا؟ تابوت آدم علیہ السلام کو دوبارہ دفن کرنے کا فرض حضرت نوح علیہ السلام نے حضرت خضر علیہ السلام کے ذمہ کیا تھا۔ محمد بن قاسم فاتح سندھ کس قبیلے سے تعلق رکھتے تھے؟ واضح ہو کہ اس قبیلے کو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے خود دعوت دی تھی۔ محمد بن قاسم قبیلہ ثقیف سے تعلق رکھتے تھے۔ یہ بتائیں کہ عشرہ مبشرہ میں سب سے آخر میں کس نے انتقال فرمایا تھا؟ حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالی عنہ نے۔ نماز جسم کے کس حصے کی ٹھنڈک ہے جو کہ عرف عام محاورہ کہا جاتا ہے؟ نماز آنکھوں کی ٹھنڈک ہے۔ سوال ہے دنیا میں موجود جنت کا کون سا پھل جس کو کھانے سے زہر اثر نہیں کرتا؟ جواب ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عجوا کھجور جنت کا پھل ہے، اس میں زہر سے شفا موجود ہے۔ اگر آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو کر لیں اور بیل کے نشان پر کلک کر کے آل نوٹیفیکیشن آن کر لیں تاکہ آنے والی نیو ویڈیو آپ تک جلد پہنچ سکے۔ جزاک اللہ خیر۔ کس گھر میں شیطان داخل نہیں ہوتا؟ کس گھر میں شیطان داخل نہیں ہوتا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اپنے گھروں کو قبرستان نہ بناؤ۔ وہ گھر جس میں سورہ بقرہ پڑھی جاتی ہے اس میں شیطان داخل نہیں ہوتا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اپنے گھروں کو قبرستان نہ بناؤ۔ وہ گھر جس میں سورہ بقرہ پڑھی جاتی ہے اس میں شیطان داخل نہیں ہوتا۔ سوال ہے کس صحابی کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے گھٹی دی؟ جواب ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ بن زبیر کو کھجور چبا کر ان کے منہ میں ڈال دی۔ سوال ہے الہامی کتاب میں تیسری کتاب کون سی ہے؟ جواب ہے انجیل۔ سوال ہے قیام کے معنی کیا ہے؟ جواب ہے سیدھے کھڑے ہونا۔ سوال ہے طائف امیروں کا شہر تھا، ان میں سردار قبیلہ کون سا تھا؟ جواب ہے بنو عمیر۔ سوال ہے انسانی ہاتھ کی کس انگلی میں سونا پایا جاتا ہے؟ جواب ہے انگوٹھے کے ناخن میں۔
کون سی عورت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جنت میں داخل ہوگی؟ اپنے یتیم بچوں کی خاطر دوسرا نکاح نہ کرنے والی عورت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جنت میں داخل ہوگی۔ حضرت اماں حوا کی قبر کی لمبائی کیا ہے؟ حضرت اماں حوا کی قبر کی لمبائی 100 ہاتھ ہے۔ قرآن مجید میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کا نام کتنی مرتبہ آیا ہے؟ قرآن مجید میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کا نام 135 مرتبہ آیا ہے۔ سوال ہے، انسان کا وہ کون سا عمل ایسا ہے جو شیطان کو غصہ دلاتا ہے؟ جواب ہے مسواک کرنا۔ سوال ہے، حضرت عزیر علیہ السلام کو 100 سال کی نیند سے اٹھنے کے بعد کس نے پہچانا تھا کہ یہی عزیز علیہ السلام ہے؟ جواب ہے، حضرت عزیز علیہ السلام کی خادمہ نے پہچانا تھا۔ سوال ہے، واقعہ کربلا میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے کون سے نواسے شہید ہوئے؟ جواب ہے، حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ۔ سوال ہے، یزید نے کتنے عرصہ حکومت کی؟ جواب ہے 3 سال 8 ماہ۔ سوال ہے، اسلام میں زرعی پیداوار پر کون سا ٹیکس لاگو ہوتا ہے؟ جواب ہے عشر۔ سوال ہے، قیامت والے دن اللہ تعالیٰ کے عرش کو کتنے فرشتوں نے اٹھا رکھا ہوگا؟ جواب ہے 8 فرشتوں نے۔ سوال ہے، حضرت ابراہیم علیہ السلام کے زمانے میں بادشاہ کون تھا؟ جواب ہے نمرود۔ کیا سجدہ شکر کے لیے وضو کرنا ضروری ہے؟ وضو کے بغیر سجدہ شکر کرنا حرام ہے۔ سوال ہے، اس بادشاہ کا نام کیا ہے جس کی فوج میں حضرت داؤد علیہ السلام بطور سپاہی کے رہے؟ جواب ہے، اس بادشاہ کا نام طالوت ہے۔ سوال ہے، حضرت موسیٰ علیہ السلام کا کوہ طور پر چلہ لگوانے کے بعد اللہ پاک نے کیا چیز عطا فرمائی؟ جواب ہے توریت مقدس۔ سوال ہے، کس حالت میں ہر مسلمان پر حلال چیز حرام ہو جاتی ہے؟ جواب ہے نماز کی حالت میں۔ سوال ہے، وہ کون سے صحابہ ہیں جن کی صورت میں حضرت جبرائیل علیہ السلام حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا کرتے تھے؟ جواب ہے، وہ صحابی حضرت دحیہ کلبی رضی اللہ تعالی عنہ ہے۔ کس نبی پر پرندے ہر وقت سایہ کر کے رکھتے تھے؟ حضرت سلیمان علیہ السلام پر۔ سوال ہے، جس کو نظر بد لگی ہو اس کو کون سے 2 خواب آتے ہیں؟
جواب ہے اپنے آپ کو اکثر خواب میں بلندی سے گرتے ہوئے دیکھنا، کیونکہ بلندی سے مراد عروج ہوتا ہے، یعنی اونچا مقام حاصل کرنا، لیکن گہرائی میں گرنا زوال مراد ہوتا ہے۔ اسی طرح نظر بد والے کو خواب میں اکثر کوئی شخص گھورتا ہوا یا صرف آنکھیں گھورتی ہوئی نظر آتی ہیں۔ اگر کسی کے ساتھ ایسا معاملہ ہو تو کثرت سے سورہ فلق، ناس کی تلاوت کرے اور نظر بد کی دعاؤں کا اہتمام کرے۔ کس جنگ میں اللہ تعالیٰ نے بذریعہ ملائکہ مسلمانوں کی مدد کی؟ جنگ بدر میں۔ سوال ہے مسلمان عورتوں کا کفن کتنے کپڑوں پر مشتمل ہے؟ جواب ہے عورت کا کفن 5 کپڑوں پر مشتمل ہوتا ہے۔ سوال ہے کس نبی کی دعا پر بغیر بادل کے بارش ہوئی؟ جواب ہے حضرت لوط علیہ السلام کو اللہ پاک نے یہ معجزہ عطا کیا تھا کہ ان کی دعا پر بغیر بادلوں کے بارش ہوتی تھی۔ جواب ہے کس مسلمان کا قرآن پاک پڑھنا حرام ہے؟ جواب ہے جس پر غسل فرض ہو۔ سوال ہے بطن مادر میں بچے کے اندر روح کتنے دن میں ڈال دی جاتی ہے؟ جواب ہے ماں کے پیٹ میں بچے کے اندر روح 4 مہینے میں ڈال دی جاتی ہے۔ قیامت کی نشانیوں سے کیا مراد ہے؟ قیامت کی نشانیوں سے کیا مراد ہے؟ قیامت کی نشانیوں سے مراد دنیا میں فنا ہونے سے پہلے ظاہر ہونے والی نشانیاں کچھ واقع ہو چکی اور کچھ باقی ہیں۔ قیامت کی نشانیوں سے مراد دنیا فنا ہونے سے پہلے ظاہر ہونے والی نشانیاں کچھ واقع ہو چکی اور کچھ باقی ہیں۔ سوال ہے آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو کون سی 2 صورتیں زبور کے بدلے میں دی گئی؟ جواب ہے سورہ یونس اور سورہ فاطر۔ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ان دونوں صورتوں کے بارے میں فرمایا کہ یہ مجھے اللہ تعالیٰ نے زبور کے بدلے میں دی ہیں۔ سوال ہے قرآن پاک کی کس سورت کا نام ایک جانور کے نام پر دیا گیا ہے؟ جواب ہے سورہ نمل جس کا نام چونٹی کی نسبت سے نمل دیا گیا ہے۔ سوال ہے وہ کون سا قاصد ہے جس کو اللہ نے بھیجا ہو مگر وہ نہ انسان ہے نہ جنات میں سے اور نہ فرشتہ؟ سوال ہے وہ کوا ہے جس کے متعلق اللہ نے فرمایا جس نے اپنے بھائی کو قتل کرنے کے بعد قابیل کو دفن کرنا سکھایا پھر قابیل نے اپنے بھائی کو اسی طرح دفن کر دیا تھا۔ سوال ہے کیا حضرت داؤد علیہ السلام ایک وقت میں رسول اور بادشاہ تھے؟ جواب ہے جی ہاں۔ سوال ہے کس پیغمبر کی بازار میں قیمت لگائی گئی؟ جواب ہے مصر کے بازار میں جب حضرت یوسف علیہ السلام کی بولی لگائی گئی تو بولی ایک بھاری قیمت پر پہنچ گئی تو عزیز مصر کے نام بولی چھوڑ دی گئی۔ عزیز مصر نے حضرت یوسف علیہ السلام کے برابر ریشم اور مشک، قیمتی خوشبو اور چاندی تولی اور حضرت یوسف علیہ السلام کو خرید لیا۔ سوال ہے سورہ مزمل پڑھنے سے کیا حاصل ہوگا؟ جواب ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت۔
سوال ہے جنات کا ذکر قرآن پاک میں کتنی مرتبہ آیا ہے؟ جواب ہے قرآن کریم کی 31 آیات میں 32 مرتبہ جن کا لفظ استعمال ہوا ہے۔ سوال ہے نماز جنازہ دن میں پڑھانا جائز ہے یا رات میں؟ جواب ہے ہر وقت جائز ہے مگر دن میں افضل ہے۔ سوال ہے شیطان کن لوگوں کو اپنا پیر بناتا ہے؟ جواب ہے ایک مرتبہ شیطان نے بنی اسرائیل کے ایک شخص سے ملاقات کی تو اس شخص نے شیطان سے کہا کہ ایک راز کی بات تو بتاؤ کہ تمہارے دوست کون ہیں؟ شیطان نے جواب دیا کہ 3 لوگ مجھے بہت پسند ہیں، شرابی، غصے کا تیز، بخیل، یہ تینوں میرے گہرے دوست ہیں، اور اگر یہ برائیاں کسی بدبخت میں اکٹھی ہو گئی تو وہ پھر پیر ہوتا ہے اور میں اس کا مرید ہوتا ہوں۔ سوال ہے حواری رسول صلی اللہ علیہ وسلم کس صحابی کا لقب تھا؟ جواب ہے حضرت زبیر بن العوام رضی اللہ تعالی عنہ۔ سوال ہے کون سا گناہ خانہ کعبہ کو گرانے سے بھی بڑا ہے؟ جواب ہے ناحق مسلمان کو قتل کرنا۔ سوال ہے بتائیں کیا یہ درست ہے کہ جن چیزوں سے وضو اور غسل ختم ہو جاتا ہے ایسی چیزوں سے تیمم بھی ٹوٹ جاتا ہے؟ جواب ہے جی ہاں۔ سوال ہے حضرت سلیمان علیہ السلام کی کس بیوی نے مجسمہ کی عبادت کی؟ جواب ہے حضرت سلیمان علیہ السلام کی اس بیوی کا نام جرادہ تھا۔ سوال ہے عورتوں میں سب سے پہلے کس کی ختنہ ہوئی؟ جواب ہے عورتوں میں سب سے پہلے حضرت ہاجرہ کی ختنہ ہوئی۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے کفن میں کون سی چیز شامل نہ تھی؟ حضرت حسن، حضرت حسین اور حضرت عبداللہ بن جعفر رضی اللہ تعالی عنہ نے سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہ کو غسل دیا۔ 3 کپڑوں میں آپ کی تکفین ہوئی جس میں قمیض شامل نہ تھی۔ سیدنا حسن بن علی رضی اللہ تعالی عنہ نے ان کی نماز جنازہ پڑھائی۔ انہوں نے 4 تکبیرات پڑھیں۔ سوال ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں عورتوں کو غسل دینے والی کون تھی؟ جواب ہے زمانہ نبوی میں حضرت ام عطیہ عورتوں کو غسل دیا کرتی تھی جن کا لقب غسالہ تھا، بہت زیادہ غسل دینے والی، پڑ گیا تھا، اصل نام نصیبہ تھا۔ سوال ہے حضرت الیاس علیہ السلام کی دعا سے ایک بڑھیا کا مردہ بیٹا زندہ ہو گیا تھا، بتائیں وہ لڑکا بڑا ہو کر کیا بنا؟ جواب ہے حضرت یونس علیہ السلام۔ حدیث شریف کے مطابق وہ کون سا عضو ہے جس سے صبح سو کر اٹھنے کے بعد جسم کے باقی اعضاء کہتے ہیں کہ تو خدا سے ڈر اور سیدھا رہ تو ہم بھی سیدھا رہیں گے، اگر تو ٹیڑھا تو ہم بھی ٹیڑھے رہیں گے؟ جسم کا وہ عضو زبان ہے۔ نبوت سے قبل کس شہر کا پتھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سلام کرتا تھا؟
حضرت جابر بن سمرہ رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں مکہ کے اس پتھر کو جانتا ہوں جو مجھے نبوت سے قبل سلام کیا کرتا تھا، میں اب بھی اسے پہچانتا ہوں۔ اسے مسلم نے روایت کیا ہے۔ انسان کے ساتھ رہنے والا جن ہمزاد انسان کی موت کے بعد کہاں چلا جاتا ہے؟ جیسے ہی کوئی ابن آدم پیدا ہوتا ہے تو شیطان اپنے ہم نواؤں میں سے کسی ایک کو اس انسان کے پیچھے تا حیات لگا دیتا ہے، اس کو ہمزاد کہتے ہیں، اور انسان کی تمام تر باتیں اور حالات اس جن کو معلوم ہوتی ہیں۔ صحابہ نے کہا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بھی ہمزاد ہے؟ فرمایا ہاں میرے ساتھ بھی ہے، یہ فرق یہ ہے کہ اللہ نے مجھے اس پر غلبہ دیا اور وہ ایمان لے آیا۔ انسانوں کے ساتھ رہنے والے یہ ہمزاد جنات موت کے بعد وجود عنصری سے جدا ہو کر کچھ عرصہ متوفی لوگوں کی قبروں پر منڈلاتے رہتے ہیں، اور بعض اوقات وہ متوفی کے کسی رشتہ دار یا دوسرے شخص پر مسلط ہو جاتا ہے۔ سوال ہے دنیا میں سب سے پہلے بڑھاپا کس کو آیا تھا؟ جواب ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو۔ سوال ہے ان صحابی کا اسم مبارک بتائیں جن کی 4 نسلیں صحابی ہیں۔ جواب ہے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ۔ سوال ہے کیا آپ اس خلیفہ کا نام جانتے ہیں جن کے زمانے میں دریائے نیل کو ایک نہر کے ذریعے بحیرہ کلزم سے ملا دیا گیا تھا؟ جواب ہے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ۔ سوال ہے یہ بتائیں کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ اسلام کے ابتدائی دور میں کس کے سمجھانے پر مشرف با اسلام ہوئے؟ جواب ہے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ۔ سوال ہے قیامت کے دن کن لوگوں کے ہاتھ اور پاؤں نہیں ہوں گے؟ جواب ہے قیامت والے دن ان لوگوں کے ہاتھ اور پاؤں نہیں ہوں گے جو پڑوسیوں کو تنگ کرتے ہیں۔ سوال ہے کس دن کی دعا سب سے بہتر ہے؟ جواب ہے عرفہ کے دن کی دعا۔ سوال ہے کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویاں اور بیٹیاں عیدگاہ جاتی تھیں؟ جواب ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بیٹیوں اور بیویوں کو عیدین میں عیدگاہ لے جاتے تھے۔ جواب ہے مرغ آسمان سے آنے والے فرشتوں کی آواز سنتا ہے۔ سوال ہے کون سے صحابی کو خواب میں اذان سکھائی گئی تھی؟ جواب ہے حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ۔ سوال ہے سورہ نساء کا نام سورہ نساء کیوں رکھا گیا؟ جواب ہے اس صورت میں عورتوں کے حقوق، عورتوں کے معاملات بیان کیے گئے ہیں۔ نساء عورت کو کہتے ہیں، اس لیے اس صورت کا نام سورہ نساء رکھا گیا ہے۔ سوال ہے حضرت لوط علیہ السلام کس ملک میں پیدا ہوئے؟ جواب ہے عراق میں۔ سوال ہے قرآن پاک میں کس نبی کو ان کی ماں کے نام کے ساتھ پکارا گیا ہے؟
जवाब है हजरत ईसा अलैहिस्सलाम। सवाल है कयामत के दिन हजरत आदम अलैहिस्सलाम का क्या नाम होगा? जवाब है अबू मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। सवाल है मासूमियत किस किस सिफ्त में से है? जवाब है अंबिया कराम। सवाल है खाना काबा में पहली अजान कब दी गई? फतेह मक्का के मौके पर। सवाल है दुनिया में किस पैगंबर को खून के आंसू आए थे? जवाब है हजरत याकूब अलैहिस्सलाम को। सवाल है हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम को मुल्क सबा दरियाफ्त करके किसने बताया था? जवाब है परिंदों की कबील से हुदहुद ने बताया था। सवाल है कुरान मजीद की मक्की या मदनी सूरतों में से कौन सी सूरतें ज्यादा लंबी हैं? जवाब है मदनी। सवाल है क्या अल्लाह ताला ने कभी किसी जिन को नबी बनाकर भेजा? जवाब है अल्लाह ताला ने कभी किसी जिन को नबी बनाकर नहीं भेजा। सवाल है क्या अगर इंसान कबीरा गुनाह से इज्तनाब करता है तो उसके सगीरा गुनाह को खत्म कर दिया जाता है? जवाब है कुरान करीम में इरशाद बारी ताला है अगर तुम बड़े बड़े गुनाहों से बचते रहे तो हम तुम्हारी छोटी बुराइयों को नजरअंदाज कर देंगे और तुम्हें इज्जत की जगह दाखिल करेंगे। सवाल है अशरा मुबशरा में कुल कितने सहाबी शामिल हैं? जवाब है अशरा मुबशरा में कुल 10 सहाबी शामिल हैं। सवाल है रकबे के लिहाज से सबसे बड़ा इस्लामी मुल्क कौन सा है? जवाब है काजिकिस्तान। सवाल है अल्लाह ताला ने सबसे पहले किस मखलूक को पैदा फरमाया? जवाब है फरिश्तों को। सवाल है हक आ गया और बातिल मिट गया और बातिल मिटने वाली चीज है, ये अल्फाज कुरान पाक की किस सूरा में है? जवाब है सूरह फातिह में। सवाल है रब्बी जिदनी इल्मा, ये आयत किस सूरत में आती है? जवाब है सूरह तहा में। सवाल है सबसे पहले मेहंदी किस नबी ने इस्तेमाल की? जवाब है हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने। सवाल है अल्लाह ताला ने सबसे पहले किस जानवर को पैदा फरमाया? जवाब है मछली को।